وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شعیب بن ابی طالب میں قید ہونا دوسری قسط پیش کر رہا ہوں۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خاص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول پادریوں اور حکام سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا۔ پھر بادشاہ کی خدمت یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کے پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا تو تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے ملاقات حالات دریافت سے کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتہ ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں کبھی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم کیا، صلہ رحمی کا حکم کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز روزہ صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تک تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور کسی قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابی، جو باتوں کو اللہ کے رسول سمجھاتے تھے اس بات کو دل میں اتار لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چاہے جتنی بھی مصیبت آئے، جتنی بھی بات آ جائے، ایک خدا کو مان کر زندگی گزارتے تھے۔ اب ہمارے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آنے والے، من ان کی بات، حدیث اور قرآن سے ہی ہم کو سبق لکھنا اور اسی پر ہمیں عمل کرنا، اسی طرح ہمیں ڈٹ رہنا ہے۔ اصل میں زندگی دائمی ہے، یہ زندگی وقتی ہے، چاہے جتنی مصیبت آئے، سب من جانب اللہ ہے۔ اللہ سب اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو تکلیف دے تو اس میں بھی انعام ہے، کسی کو خوشحالی دے رہا تو اس میں بھی انعام ہے، اگر وہ اس پر عمل کر رہا، صحیح سے خرچ کر رہا ہے، جو جس لائن سے ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس پر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم کو ابھی تکلیف ہوئی، بعد میں اس کا رزلٹ جب ملے گا، اس کا عقدہ کھلے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اور بھی تکلیف میں رہتے، اور بھی مصیبت میں رہتے، اس لیے کہ مر کر کے جانا اور زندگی جو ہمیشہ والی ہے۔ اللہ کی پناہ، جو کافروں کا جو حالت ہوگی، جو کفر کے حالت میں انتقال کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ فی نار جہنم، وہاں تو بہت ہی تکلیف دہ جگہ ہے۔ یہاں ذرا سی تکلیف ہوتی ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، ذرا سی تکلیف ہوتی، چاہے کسی نے مار دیا ہو، کسی نے چوٹی کاٹ لیا ہو، کسی نے کچھ کر دیا ہو، کسی کو بیماری آ گئی، تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ اللہ ہی اللہ، وہاں تو مستقل طور پر تکلیف ہو۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ صراط مستقیم پر چلے اور اللہ کے بتائے راستے۔ انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے، آپ بھی عمل کریں گے، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔